بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری عالمی جنگ اگر شروع نہیں بھی ہونی ہے نا تو حقیقت ٹی وی والے نے ضرور شروع کروا دینی ہے۔ کسی نے مزاحیہ انداز میں یہ بات کہی تھی کہ پیوٹن نے کہا ہے کہ اگر تیسری عالمی جنگ کو روکنا ہے تو حقیقت ٹی وی والے سے اپنا موبائل لے لو، کیونکہ بہت زیادہ وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور بہت ہی زبردست انداز سے نقشہ کھینچتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بڑے اچھا ان کا ویسے کردار ہے پاکستان کی پوزیشن واضح کرنے میں اور دوسری شیطانی طاقتوں کے اوپر وار کرنے میں اور ان کے اوپر نفسیاتی دباؤ ڈالنے میں حقیقت ٹی وی والے کا بہت بڑا کردار ہے۔ چند ایک ان کے اپنے عقائد کی خرابیاں موجود ہیں، ان کی نشاندہی کر دی ہے میں نے اپنے چینل کے اندر۔ باقی اصل مسئلہ یہ ہے کہ عالمی جنگ، خاص کر یہ ایٹمی جنگ ہوگی جب کبھی بھی ہوگی، اور بڑے اس کے چانسز ہیں، اور جس طرح پیوٹن نے بھی اپنے جو جتنے میزائل ہیں اس کو لگا دیا تھا اور دھمکی بھی دی تھی، اور ویسے بھی پوری دنیا میں بے شمار ایسے میزائل موجود ہیں، اور ایک دفعہ معاملہ شروع ہو گیا تو پھر رکنے والا نہیں ہے بھائی، اور اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے عقائد درست کر لو۔ یقین کرو، اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی، سچی توبہ نہ کی قوم کے لوگوں، دنیا والوں، اگر تم نے سچی توبہ نہ کی شرک سے، اور شرک تمہارا اصلی مسئلہ ہے، شرک تمہارا اصلی مسئلہ ہے، عقیدے کے اندر خرابی ہے، عقیدے کے اندر خرابی ہے، اس وجہ سے پوری دنیا میں جو اللہ کی غضب کا کوڑا لہرا رہا ہے اور برس رہا ہے مختلف انداز سے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کو۔ اور یہ اللہ کے عذاب کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، جس طرح سورۃ الانعام کے اندر بتایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اوپر سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرے، یا تمہارے نیچے سے پاؤں سے عذاب نازل کرے، یا تمہیں گروہوں میں فرقوں میں بانٹے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ یہ آج جو عذاب ہے یہ پوری دنیا میں انسانیت کے اوپر آ رہا ہے۔ مختلف قومیں ہیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اور تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، اور پھر یہ فرقہ بندی ہے، پھر جماعتیں، سیاسی جماعتیں، اندازہ لگائیے سیاست کے اوپر آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ملکی سیاست کے اوپر، اور اس قدر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، اور نفرتیں اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہیں، گالی گلوچ، ساری ادب اور احترام اور ساری جتنی چیزیں ہیں اس کے اوپر بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے انہوں نے، اور کوئی کسی چیز کا لحاظ نہیں کر رہا ہے، اور باقاعدہ پوری طرح دھمکی دے رہا ہے کہ اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو پھر تمہیں جیل میں ڈالیں گے، اور اتنا بدلہ لیں گے، اس سے زیادہ بدلہ لیں گے جتنا تم لے رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات بالکل سچی ہے، یہ ایک دوسرے کے ذریعے عذاب دیے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کے وقت ختم ہو رہے ہیں۔ اور اگر 20-30 سالہ پرانی اخبارات اٹھائیں تو وہاں بھی اسی طریقے سے آپس میں لڑتے تھے، آپس میں اسی انداز سے، کبھی 9 ستارے اکٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد متحدہ مجلس عمل بنی ہے، اور اس کے بعد ابھی یہ ایک PDM اور یہ سارا معاملہ، اور عقیدے سب کے خراب ہیں، سب مشرک ہیں، یقین کیجیے عقیدے کے اندر بالکل خرابی ہے، شرک ہے۔ یہ مزاروں کو پوجنا، ان کے اوپر چادریں چڑھانا، ان کے عرس اور میلے کرنا، واسطے وسیلے دینا، اور پھر ان کے رکوع اور سجدے ثابت کرنا، اور سب سے بڑی بات یہ جمہوریت کا نظام بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے، پوری طرح اسلام کی ضد ہے، اور اسلام کے مقابلے میں ایک دین ہے پورا، اور اس کے اپنے اصول ہیں، اور ایک کی زندگی دوسرے کی موت ہے۔ جمہوریت کی زندگی اسلام کی موت، اور اسلام کی زندگی جمہوریت کی موت۔ جس دن اسلام آئے گا اپنی پوری اس نے تو آنا ہی آنا ہے بھائی، اس نے تو آنا ہی آنا ہے، یہ تو پیشن گوئی ہے، یہ تو حالات بتا رہے ہیں، اور قیامت آ نہیں سکتی ہے جب تک یہ دین اسلام پوری زمین کے اوپر نافذ نہ کر دیا جائے۔ یہ سچے رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی پیشن گوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھی ہے کہ ہم نے رسول بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ سارے ادھیان باطل کے اوپر اس کو غلبہ عطا کیا جائے، اور دین سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا، فتنہ فساد کو جڑوں سے اکھیڑ دیا جائے۔ فتنہ شرک سب سے بڑا فتنہ ہے، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے کہ للہ توبہ کرو۔ کسی ٹائم اگر یہ جنگ چھڑ گئی اور پھر تمہیں توبہ کا موقع نہیں ملے گا، ایک لمحے کے اندر یہ بستیوں کی بستیاں سویپ ہو جاتی ہیں، اور
زوردار دھماکے سے کلیجے پھٹ جاتے ہیں اور جسم ختم ہو جاتے ہیں، یقین کرو، اور توبہ کا موقع بھی تمہیں نہیں ملے گا، اور اس وقت کی توبہ اصل میں توبہ ہوتی بھی نہیں ہے۔ توبہ یہ شعوری توبہ کرو، اور پہلے خود مسلم بنو، اپنے بتوں کو پہلے توڑو، اپنے بتوں کو توڑو، اپنے بتوں کی حفاظت کرتے ہو اور ہندوؤں کو کہتے ہو تمہارے بت ہیں، اور یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہتے ہو کہ تم صحیح دین کی طرف آ جاؤ۔ پہلے خود تو صحیح دین کی طرف آؤ۔ یہ بت پرستی ہے، مزار پرستی، گنبد پرستی، اور یہ پیر پرستی، جمہوریت پرستی، وطن پرستی عطا کہ وہ جو کسی نے کہا نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا سب سے پہلے پاکستان اور اس کے بعد ساری باتیں، سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے ایمان۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ بتاؤ اگر تم پاکستان کے خیر خواہ ہو اور وفادار ہو، مان لیا پوری طرح سچے ہو، اس میں خلوص بھی ہے تمہارا، اور اس کو خوشحال بنا کے پوری دنیا سے زیادہ فلاحی ریاست بنا دو، لیکن عقیدے کے اندر شرک ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ مرنے کے ساتھ کہاں جاؤ گے؟ سیدھے آگ میں جاؤ گے۔ مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی موت آئی اس حال میں کہ وہ شرک کرتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا، کسی اور کی نظر و نیاز، کسی اور کے واسطے وسیلے، کسی اور کے رکوع سجدے ثابت کرتا تھا اور کرتا بھی تھا، تعویذ گنڈا یا کسی بھی مشرکانہ دین کے اندر وہ تھا، تو مرنے کے ساتھ اس کی اسی وقت روح اوپر چلی جاتی ہے جہنم کے اندر، اور یہ جسم تو یہاں دفن کیا جاتا ہے، گلتا ہے، سڑتا ہے، قیامت سے پہلے روح نہیں واپس آ سکتی، یاد رکھ، کسی کی بھی روح واپس نہیں آتی ہے، نہ کسی نبی کی واپس آتی ہے، نہ کسی ولی کی آتی ہے، نہ شہید کی آتی ہے، اور شہید تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب روح نکلتی ہے تو شہید ہوتا ہے، اور اس کے بعد اوپر وہاں جو معاملات ہیں برزخ کے اندر، وہاں ان کو راحت ملتی ہے، شہداء کو جسم ملتے ہیں، اڑنے والے جسم ملتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، عرش الہی کے نیچے قندیلیں ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں جس کے اندر وہ بسیرا کرتے ہیں، ہر خواہش اللہ تعالیٰ ان کی پوری کر دیتا ہے، لیکن جو ایمان کی خاطر مرتے ہیں، ایمان کے لیے مرتے ہیں۔ باقی اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تم بیت اللہ کی حفاظت میں بھی مرو گے، یا وردی میں مرو یا بغیر وردی کے مرو، یا ڈیوٹی پر مرو یا بغیر ڈیوٹی پر مرو، اور پوری دنیا کے مفتی تمہیں شہید کہہ دیں، سید الشہداء کہہ دیں، اور پوری دنیا کے پھول تمہارے اس تابوت کے اوپر یا تمہاری قبر کے اوپر، تمہارے مزار کے اوپر چڑھا دیں، اور پوری دنیا کے لوگ تمہارا جنازہ پڑھیں، یہ تعداد سے فیصلے نہیں ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں فیصلے ایمان عقیدے کے اوپر ہوتے ہیں، تو تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے اس آگ سے۔ اور اگر ایمان بالکل درست کر لو، گمنام، اصل میں گمنام ہیرو بن جاؤ، اصلی حقیقی گمنام ہیرو، تمہیں کوئی جاننے والا نہ ہو لیکن تمہارا مالک اور خالق جاننے والا ہے، تم اپنے مالک اور خالق کے مخلص ہو، تم فرما بردار غلام ہو، سچے غلام، اور تم نے اپنی غلامی کو ثابت کر دیا ہے، تم نے اپنے مالک اور خالق کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہارا خون جوش میں آ جاتا ہے جب تمہارے مالک اور خالق کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا اس کو شرک کر کے گالی دیتا ہے، اور تم منہ سے بولتے ہو اس کے خلاف، اور تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ طاقت دے گا، اقتدار دے گا، تو یہ سارے کفر شرک کا تم کچومر نکال دو گے، ان کو ملیا میٹ کر دو گے، کوئی مزار نہیں ہوگا، کوئی بت نہیں ہوگا، کوئی عرس اور میلہ نہیں ہوگا، کوئی سودی یہ نظام نہیں ہوگا، فحاشی نہیں ہوگی، اور پوری طرح اللہ کا دین نافذ کر دیا جائے گا، اور طاقت کے ذریعے انشاءاللہ کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا پورے شعور کے ساتھ، اس طرح اللہ کی بندگی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مخلص مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ جب ہم ان کو اقتدار بخشیں تو یہ دین کو نافذ کرتے ہیں، صلاۃ کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، صلاۃ کو قائم کیا جائے گا، پوری طرح اللہ کے سامنے جھکا جائے گا، تو یہ وقت تو آنا ہی آنا ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مالک نے ہمیں اس راستے پر چلا دیا، ورنہ ہم آج انہی پیروں کی پنڈلیاں دبا رہے ہوتے، انہی سیاسی لوگوں کے نعرے لگا رہے ہوتے، اور انہی کے جھنڈے بلند کر رہے ہوتے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ نصر من اللہ فتح قریب، اللہ کی مدد آنے والی ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین چونکہ ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہاں کہاں جھکتے ہو؟ مزار کے سامنے جھکتے ہو، پھر کبھی امریکہ کے سامنے جھکتے ہو، کبھی روس کے سامنے جھکتے ہو، ظاہری بات ہے بھیک مانگتے ہو، جھکتے ہو، اور کس طرح جھکنا کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ گھٹنے ٹیکے جائیں، جھکنا یہ بھی جھکنا ہوتا ہے کہ کسی کی آپ مدد کے منتظر ہوں، وہ ہماری مدد کرے گا، وہ یہ کرے گا، وہ یہ کرے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، یقین کیجیے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ لگاؤ، دوستی لگاؤ اللہ کے ساتھ، اپنے مالک اور خالق کے فرما بردار بنو،
اور اس راستے پہ آئی ہوئی جو بھی مشکل مصیبت آئے گی تمہارا اقتدار جائے گا. اگر اللہ کی وجہ سے جو شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ اگر تم نے ایمان کا اختیار کیا تمہارا اقتدار چلا جائے گا, تمہاری جرنیلی چلی جائے, وہ ایسا نہیں ہے. اگر چلی بھی جائے تب بھی کیا ہے, اس لیے کہ یہ اللہ ہی کی دی ہوئی چیزیں ہیں, اللہ ہی نے دی ہے, اللہ ہی لے لے. اور پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کا اجر و ثواب بڑھا چلا کر دیکھا تو اور کیا چاہیے آپ کو. اور یہ تو ویسے بھی آنی جانی چیز ہے. پہلے آپ سے پہلے کتنے تھے جن کی کہاں گئی, چلی گئی, یا وہ خود چلے گئے. آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. تو لہٰذا یہ بہت ہی خیر خواہی کے ساتھ میں اپنے پیارے بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ للہ توبہ کرو, معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.